عزیز طلباء طالبات السلام علیکم، آداب۔ امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہیں۔ عزیز طلباء، پچھلی کلاس میں ہم سر سید احمد خان کی حالات زندگی بھی پڑھ چکے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم سر سید احمد خان کی ادبی خدمات بھی پڑھ چکے ہیں، اور آج کی کلاس میں ہم جو پڑھنے والے ہیں وہ ہیں سر سید احمد خان کی علمی خدمات۔ آگے بات سمجھ میں کہ ہم اس سے پہلے حالات زندگی بھی پڑھ چکے ہیں، ادبی خدمات بھی پڑھ چکے ہیں، اور اب ہم جو پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہیں سر سید احمد خان کی علمی خدمات۔ تو آپ لوگ توجہ فرمائیں، آخر تک بنے رہیں، جو چیز سمجھ میں نہیں آئے گی تو وہ آپ پوچھ سکتے ہیں۔ تو بچوں، کیا بتایا تھا آپ کو کہ سر سید احمد خان نے علم کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو بے انتہا خدمات انجام دی ہیں تعلیم کو عام کرنے کے لیے۔ تو ہم ان کو تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے، آپ لوگ آخر تک توجہ کے ساتھ لیکچر سنیں گے۔ جو چیز آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گی وہ آپ آخر پر پوچھ سکتے ہیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ سر سید احمد خان کی علمی خدمات۔ 1857 عیسوی کی ناکام بغاوت کے بعد سر سید احمد خان سمجھ چکے تھے کہ ناکامی کی بڑی وجہ تعلیم سے دوری ہے، اس لیے انہوں نے جدید تعلیم کو عام کرنے کا مصمم ارادہ کیا۔ بچوں، یہاں تک آپ کیا سمجھے ہو کہ سر سید احمد خان نے آپ کو یہ بات واضح طور پر پتہ ہے کہ 1857 عیسوی کی جو بغاوت تھی، پہلی جنگ آزادی تھی، ہمارے ملک کے لوگوں نے، ہندوستان کے لوگوں نے انگریزوں کے خلاف جنگ آزادی یعنی آزادی کی پہلی جنگ لڑی تھی، لیکن ناکام ہو گئے تھے۔ تو اس میں سر سید احمد خان اس وقت بجنور میں تھے، ملازمت کر رہے تھے وہاں پر، اور انہوں نے وہاں پر قریب سے اپنی آنکھوں سے وہ حال دیکھا تھا۔ تو پورے اس منظر کا، اس پوری جنگ کا محاسبہ کرنے کے بعد سر سید احمد خان اس نتیجے پر پہنچے تھے کہ ہمارے لوگوں کی ہار کیوں ہوئی ہے، ناکام کیوں ہوئے ہیں، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے لوگ، ہندوستانی لوگ جو ہیں وہ تعلیم سے دور ہیں، اور دوسرا سیاست سے دور ہیں۔ تو اس لیے ہمارے لوگوں کو ہار ہوئی ہے، اور دوسری بات یہ بھی تھی کہ ہمارے لوگوں میں یکجہتی نہیں تھی، سب میں اتفاق نہیں تھا، کچھ یعنی ساتھ دے رہے تھے، کچھ نہیں دے رہے تھے۔ تو اس وجہ سے جو ہے یہ بغاوت ناکام رہی، تو انگریزوں کی جیت ہوئی، انہوں نے پھر اور زیادہ ظلم کرنے شروع کر دیے۔ تو پھر سر سید احمد خان نے کیا ارادہ کیا، اس کا نتیجہ کیا نکالا کہ اس کمی کو ہم کیسے دور کر سکتے ہیں۔ تو انہوں نے سوچا کہ اس کمی کو دور ایسے ہی کیا جا سکتا ہے کہ ہم جدید تعلیم کو عام کر دیں۔ کس چیز کو؟ جدید تعلیم کو، یعنی ماڈرن ایجوکیشن جو ہے، نئی طرح کی، نئے زمانے کی، نئے دور کی تعلیم جو ہے وہ عام کر دیں، لوگوں کو پڑھائیں، اویئر کریں، تو اس نے جدید تعلیم سے آراستہ کریں، تو تب جا کے یہ کمی دور ہو سکتی ہے۔ تو انہوں نے ایک مصمم ارادہ کیا، مطلب پختہ ارادہ کر لیا، ایک عزم کر لیا، وعدہ کر لیا اپنے آپ سے کہ میں یہ کام انجام دوں گا۔ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے انہوں نے جدید طرز کا ادب پیش کرنا شروع کر دیا۔ اب اگر وہ ارادہ تھا کہ ہم ایک نئی طرح کی تعلیم جو ہے لوگوں کو دیں، جدید تعلیم دیں، تو اس کے لیے تعلیم بھی تو نہیں چاہیے تھی۔ تو سر سید احمد خان نے جدید طرز کا ادب پیش کرنا شروع کر دیا، یعنی ایسے ایسے مضامین لکھے، ایسے ایسے کتابیں لکھی کہ جن میں جو ہے ماڈرن ایجوکیشن، یا ہم یوں کہہ سکیں کہ جدید دور کی تعلیم شامل تھی۔ اس میں انہوں نے زیادہ تر جو مغربی ایجوکیشن تھی یا ویسٹرن ایجوکیشن تھی، انگریزوں کی اچھی اچھی کتابیں تھیں، وہ کتابیں اردو میں ٹرانسلیٹ بھی کروائی، ہندوستانی زبانوں میں ان کا ترجمے کروائے۔ تو اس طرح کا ادب لکھنا شروع کیا کہ لوگوں کو بیدار کیا جا سکے، لوگوں کو ذہنی طور پر بیدار کرنے کی کوشش کی گئی۔ اب آگے دیکھیے، اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے اقدام اٹھائے جن کی تفصیل مندرجہ ذیل ہے۔ یعنی علمی خدمات میں اگر ہم دیکھیں سر سید احمد خان نے جو خدمات انجام دی ہیں، پہلی تو یہ ہے کہ انہوں نے یہ محسوس کیا کہ ہندوستان میں لوگ تعلیم سے دور ہیں، جس کی وجہ سے یہ ناکام رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو پھر انہوں نے تعلیم کو عام کرنے کے لیے، بچوں علمی خدمات ہی وہی ہیں جو انہوں نے علم کو بڑھاوا دینے کے لیے، تعلیم کو عام کرنے کے لیے انجام دی ہیں۔ تو تعلیم کو عام کرنے کے لیے انہوں نے
میں نے کل بھی آپ کو بتایا تھا پچھلی کلاس میں کہ ادبی خدمات بھی دی ہیں، ادارے وغیرہ بھی انجام قائم کیے ہیں، اصلاحی خدمات بھی انجام دی ہیں، سماجی خدمات بھی دی ہیں۔ تو اس طرح سے بہت سارے انداز سے انہوں نے لوگوں کی خدمت کی ہے۔ تو ہم علمی خدمات پڑھ رہے ہیں، تو اس میں ابھی ہم تعلیم کی ہی بات کریں گے کہ تعلیم کے حوالے سے انہوں نے کیا کیا کام انجام دیے۔ تو چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ اب دیکھیے، یہ سر سید احمد خان کی علمی خدمات میں ہی شامل ہیں۔ سر سید احمد کی علمی خدمات کا اندازہ لگانا نہایت ہی مشکل ہے۔ کیوں مشکل ہے؟ کیونکہ آپ نے مسلمان قوم کو جدید علوم سے آراستہ کرنے کے لیے 1961 عیسوی میں مراد آباد میں اور 1962 میں غازی پور میں، یعنی 1961 عیسوی میں مراد آباد میں اور 1962 عیسوی میں غازی پور میں انگریزی اسکول قائم کیے۔ پہلی بات آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے کہ علمی خدمات کون سی ہیں؟ تعلیم کو عام کرنے کے لیے جو کام کیے گئے، ٹھیک ہے بچوں؟ تو تعلیم کو عام کرنے کے لیے سر سید احمد خان نے دو طرح سے کام کیے ہیں۔ ایک تو کتابیں لکھی ہیں، اس کو ہم ادبی خدمات بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے بچوں؟ یعنی کتابیں لکھ کے ہی تعلیم عام کی جا سکتی ہے نا، تو وہ کتابوں کے ذریعے بھی تعلیم عام کی ہے۔ دوسرا ادارے قائم کیے ہیں، ایسے ادارے مطلب انسٹیٹیوشن، سکول، مدرسے، جس طرح لائبریریاں وغیرہ ہوتی ہیں، تو اس طرح کے کام کیے ہیں تاکہ وہ ہر طرح سے، ہر لحاظ سے جدید تعلیم کو عام کر سکیں۔ تو پہلی بات کیا ہے کہ 1961 عیسوی میں انہوں نے مراد آباد میں ایک اسکول، پہلے مدرسے قائم کیے تھے، وہاں پر مدرسے بھی تھے اور ان کو انگریزی اسکول میں ان میں انگریزی تعلیم بھی دی جاتی تھی۔ تو یہ یاد رکھنا ہے آپ نے، ایک غازی پور میں اور ایک مراد آباد میں انگریزی اسکول قائم کیا 1961 میں اور 1962 عیسوی میں۔ اس کے علاوہ انہوں نے ان کا ایک اور بڑا کارنامہ جو ہے وہ ہے سائنٹیفک سوسائٹی۔ بچوں یاد رکھنا ہے آپ نے، یہ سائنٹیفک سوسائٹی کیا ہے؟ آپ کو نام سے پتہ چلا ہوگا کہ سائنٹیفک مطلب پریکٹیکلی کوئی چیز کرنا، سائنس کے لیے۔ تو کیا ہوا تھا اس سائنٹیفک سوسائٹی میں؟ اصل یہ کیا ہے؟ دیکھو، سر سید احمد خان نے 1864 میں، کب؟ 1864 عیسوی میں، 1864 یعنی 1864 عیسوی میں کیا کیا تھا کہ غازی پور میں یہ سوسائٹی قائم کی تھی۔ کون سی؟ سائنٹیفک سوسائٹی۔ کہاں قائم کی؟ 1864 عیسوی میں۔ بچوں اس تاریخ میں آپ کو تھوڑا سا اختلاف نظر آئے گا، کیوں؟ کیونکہ جو جموں کشمیر بورڈ کی طرف سے 12ویں جماعت کے لیے نصابی کتاب لگائی گئی ہے بہارستانی اردو، اس میں 1862 تاریخ لکھی ہوئی ہے۔ اور ہاں، اگر 12ویں والے بچوں، اگر آپ کو کہیں امتحان میں وہ 1862 والی تاریخ آتی ہے یا 1864 نہیں آتی، تو آپ 1862 ہی کریں گے، کیونکہ 12ویں جماعت کی کتاب پر وہی لکھی ہوئی ہے۔ لیکن جو اصل تاریخ ہے سائنٹیفک سوسائٹی قائم کرنے کی، وہ ہے سال کون سا ہے؟ 1864 عیسوی کا ہے۔ تو 1864 میں غازی پور میں سر سید احمد خان نے سائنٹیفک سوسائٹی قائم کی۔ اس سوسائٹی میں بہت سی اہم کتابوں کا اردو ترجمہ کرایا گیا اور سائنس پر لیکچر دلائے گئے۔ اب اس سوسائٹی کا مقصد آپ کو سمجھ میں آ گیا؟ سوسائٹی کیا ہے؟ کوئی لگ بھگ ایسے آپ مان لیں کہ کوئی سینٹر قائم کیا، کوئی انسٹیٹیوشن قائم کیا، ایسا ادارہ قائم کیا کہ جہاں پر انہوں نے کون سا کام شروع کیا تھا کہ جو باہر کی اہم کتابیں تھیں، خاص کر انگریزوں کی اچھی اچھی کتابیں تھیں، ان کو اردو میں ترجمہ کروانے کا کام شروع کیا اس سوسائٹی میں، سائنٹیفک سوسائٹی میں۔ اور دوسرا، سائنس پر لیکچر دلائے گئے۔ سائنس پر کیا کہ سائنس کے حوالے سے بہت اہم کام ہوئے تھے، اردو میں سائنس کی کتابوں کا ترجمہ کیا گیا، اور بھی جو اہم کتابیں تھیں انگریزوں کی، ان کے ترجمے کروانے کا کام کیا گیا سائنٹیفک سوسائٹی کے زیر اثر۔ اب آگئی بات سمجھ میں، سائنٹیفک سوسائٹی کا کام۔ پہلی بات 1864 عیسوی میں غازی پور میں قائم کی سر سید احمد خان نے۔ اس کا مقصد کیا تھا کہ جو انگریزوں کی اہم کتابیں ہیں ان کو اردو میں ترجمہ کروایا جائے، اور اس کے علاوہ جو اہم مصنفین تھے، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ استاد تھے، ماہرین تھے سائنس کے، ان سے لیکچر بھی دلوائے گئے تاکہ ہمارے لوگوں کو فائدہ ہو سکے۔ آگے بات سمجھ میں بچوں، یہ سائنٹیفک سوسائٹی کا کام ہے۔ اسی کے زیر اہتمام، یعنی یہ جو سائنٹیفک سوسائٹی تھی، اسی کے زیر اہتمام کیا ہوا کہ ایک اخبار، سائنٹیفک گیزٹ بھی جاری کیا گیا، جس میں سائنسی مضمون وغیرہ اور جو کام ہو رہا تھا اس کو شائع کر رہے تھے۔ تو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ سائنٹیفک سوسائٹی کے زیر اثر ہی ایک اخبار کس نام سے؟ سائنٹیفک گیزٹ کے نام سے جاری کیا گیا۔ یہ بھی اس کا ایک بڑا کارنامہ تھا۔ سر سید کے
अहम सर सैयद के इस कदम से तालीम और साइंस को काफ़ी फ़रोग मिला। क्यों? क्योंकि तालीम को तो मिलना ही था। उन्होंने बहुत सारी किताबों का तर्जुमा करवा रहे थे, वो तो अदबी खिदमत भी हुई और तालीम के हवाले से भी उनकी खिदमत अंजाम दे रहे हैं, क्योंकि तालीम को आम कर रहे हैं। दूसरा, साइंस को काफ़ी फ़रोग मिला। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ साइंस की उतनी अच्छी मियारी किताबें नहीं थी, तो सर सैयद अहमद ख़ान ने अंग्रेज़ों की जो साइंस की अच्छी अच्छी किताबें थी उनको तर्जमा करवाया और हमारे यहाँ साइंस के हवाले से भी अहम काम हुआ। बच्चों आगे बात समझ में, ये दूसरी खिदमत है उनकी सर सैयद अहमद ख़ान की। साइंटिफिक सोसाइटी, पहले मदरसे कायम किए और अंग्रेज़ी स्कूल कायम किए। कहाँ पर? मुरादाबाद में और गाज़ीपुर। उसके बाद साइंटिफिक सोसाइटी कायम की गाज़ीपुर में। अब हम देखते हैं आगे और क्या काम है उनका। क्यों? क्योंकि हम इल्मी खिदमत देख रहे हैं कि तालीम के हवाले से क्या क्या खिदमत अंजाम दी हैं। देखो बच्चों, एक और अहम कारनामा है उनका, रसाला तहज़ीब अल इखलाक। क्या है? देखो बच्चों, रसाला तहज़ीब अल इखलाक। पहले इसका आप मानी समझो। तहज़ीब क्या होता है? तहज़ीब तमद्दन आपने सुना है, तहज़ीब कल्चर हमारा, और इखलाक क्या है? इखलाकी कदरें। ये वो रिसाला जिसके ज़रिए सर सैयद अहमद ख़ान ने इखलाकी कदरें लोगों को सिखाई हैं। तो ये एक इस्लाही रिसाला था, लोगों की इस्लाह की गई है इसके ज़रिए। देखते हैं इसके हवाले से। सर सैयद ने 1870 ईस्वी में यानी 1870 में रसाला तहज़ीब अल इखलाक जारी किया। इस रसाले ने सर सैयद की इस्लाही तहरीक को, इस्लाही तहरीक कौन सी थी? देखो बच्चों, हमने आपको पहले बताया था अलीगढ़ तहरीक। अलीगढ़ तहरीक कोई एक तहरीक का नाम नहीं है, बल्कि वो एक मजमूआ है तहरीकों का। कैसे? उसमें लोगों की इस्लाह भी की गई है, उसमें तालीम की खिदमत भी की गई है, अदबी खिदमत अंजाम दी गई हैं, उसमें मजहबी खिदमत अंजाम दी गई हैं, सियासी खिदमत अंजाम दी गई हैं। तो ये ऐसे पहलू हैं कि जिसके एतबार से सर सैयद अहमद ख़ान ने कोशिश की हुई है कि लोगों को उजागर किया जाए, बेदार किया जाए, उनको फ़ायदा पहुंचाया जाए। तो हर लिहाज से खिदमत अंजाम देने की कोशिश की गई है। तो इसलिए हम वो जो तहरीक है, कौन सी? अलीगढ़ तहरीक, उसको सियासी तहरीक भी कहा जाता है, इल्मी तहरीक, अदबी, मजहबी, तो हर लिहाज से हम उसको इस्लाही तहरीक भी कहते हैं। तो वही इस्लाही तहरीक यानी उनकी जो कोशिश थी सर सैयद अहमद ख़ान की कि लोगों की इस्लाह की जाए, उनकी जो खामियां हैं उनको दूर किया जाए, उनको बताया जाए कि ज़िंदगी जीने का सलीका क्या है, तरीका क्या है। वो इस्लाह करना, दुरुस्ती करने की जो तहरीक थी, उनकी कोशिश थी, उसमें इस रसाले ने अहम रोल अदा किया है। किसने? रसाला तहज़ीब अल इखलाक ने। क्यों? क्योंकि इसके ज़रिए ऐसे मज़मून छपते थे, ऐसी मौज़ूआत इस पर शाया होते थे कि जो पढ़कर लोगों के अंदर ज़हनी बेदारी पैदा होती थी, उनके अंदर एक जोश और जज्बा पैदा होता था, ज़िंदगी की लहर दौड़ जाती थी इनके अंदर। तो इसलिए इस रसाले की वजह से उस इस्लाही तहरीक को बहुत फ़रोग मिला। और दूसरा, उर्दू अदब को भी काफ़ी फ़रोग मिला। क्यों मिला उर्दू अदब को फ़रोग? ख़ासकर उर्दू नसर को इसमें से फ़रोग मिला, क्योंकि इसमें आसान ज़ुबान का इस्तेमाल होता था, आम फ़हम ज़ुबान का इस्तेमाल होता था। ऐसी नसर को आम किया जिसके ज़रिए बड़े बड़े इल्मी और अदबी जो पेचीदा मुश्किल से मुश्किल मज़मून होते हैं ना, उनको भी आसानी से इंसान दूसरों को समझा सके। ऐसी नसर, आसान ज़ुबान का इस्तेमाल हुआ है इसमें। इसलिए हम यूँ कह सकते हैं कि इस रसाले की वजह से एक तो सर सैयद अहमद ख़ान की इस्लाही तहरीक को काफ़ी फ़रोग मिला, दूसरा मुसलमान कौम जो थी उसके अंदर ज़िंदगी की लहर दौड़ने लगी, तीसरी बात कि उर्दू नसर को ख़ास तौर पर इससे फ़ायदा पहुंचा है। आगे बात समझ में बच्चों, लोगों के अंदर आपसी भाईचारा बढ़ने लगा, इखलाकियात बढ़ने लगी, एक दूसरे की कदर व कीमत बढ़ने लगी, हमदर्दी पैदा होने लगी। क्यों? क्योंकि ये इस रसाले में ऐसे ही मज़मून छाया करते थे, ऐसे ही मज़ामीन लिखे जाते थे ताकि लोगों को इससे फ़ायदा पहुंच सके। ओके बच्चों, अभी तक हमने पढ़ा है किस किस चीज़ के हवाले से। कुछ स्कूल कायम किए सर सैयद अहमद ख़ान ने इल्म की खिदमत करने के लिए, तालीम को आम करने के लिए। साइंटिफिक सोसाइटी कायम की ताकि मयारी इल्म, मयारी किताबें लोगों तक पहुंचाई जा सकें। उसके बाद रसाला तहज़ीब अल इखलाक लिखा ताकि इखलाकी कदरें लोगों तक पहुंचाई जा सकें, इस लोगों की इस्लाह की जा सके, लोगों के पास इल्मी मज़ामीन और मजहबी मज़ामीन पहुंचाए जा सकें। इसलिए ये रसाला निकाला।
اور اس رسالے کے حوالے سے بچوں آپ جان سکتے ہیں کہ سر سید احمد خان نے جب انگلستان کا دورہ کیا تھا تو وہاں کا تعلیمی نظام دیکھ کر انہوں نے وہیں پر ارادہ کر لیا تھا کہ میں ہندوستان جا کے تہذیب الاخلاق رسالہ نکالوں گا، تو وہاں سے واپس آ کر انہوں نے یہ رسالہ نکالا ہے تاکہ لوگوں کے اندر بھائی چارہ اور یکجہتی لائی جا سکے۔ آگے دیکھیے بچوں، سر سید احمد خان کا سب سے بڑا کارنامہ جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے علی گڑھ کالج۔ یہ آپ کو یاد رکھنا ہے بچوں، علی گڑھ کالج کیا ہے؟ یہ سر سید احمد خان کا جو سب سے بڑا کارنامہ ہے علی گڑھ کالج ہے۔ کیوں ہے، کس لیے ہے، یہ ہم ابھی دیکھتے ہیں۔ سر سید احمد خان کے حوالے سے آپ نے دیکھا کہ انہوں نے علی گڑھ تحریک قائم کی، تو وہ علی گڑھ تحریک ہم کس کو کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ہم سر سید تحریک کو۔ کہاں پر قائم ہوئی تھی؟ علی گڑھ میں۔ تو علی گڑھ میں ہی وہ کام کر رہے تھے، اس لیے تو کیا ہوا؟ حقیقت یہ ہے کہ سر سید احمد خان نے انگلستان جا کر وہاں کے تعلیمی اداروں کا دورہ کیا، مطالعہ کیا، اور ہندوستان میں اسی طرز کا علی گڑھ میں ایک کالج قائم کیا۔ کہاں پر؟ علی گڑھ میں۔ اس کالج کا نام کیا رکھا؟ محمڈن اینگلو اورینٹل کالج۔ بچوں یاد رکھنا ہے آپ نے 1875 میں، کب؟ 1875 میں مدرسہ دارالعلوم قائم کیا تھا سر سید احمد خان نے۔ کہاں پر؟ علی گڑھ میں۔ بعد میں 1877 میں کیا کیا تھا؟ اسی جو مدرسہ تھا نا، مدرسۃ العلوم تھا، اس کو تبدیل کیا کس میں؟ محمڈن اینگلو اورینٹل کالج میں۔ وہ جو مدرسہ تھا اس کو 1877 عیسوی میں محمڈن اینگلو اورینٹل کالج میں تبدیل کیا، اور وہی کالج، وہ کون سا کالج تھا کہ جو آج علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے نام سے مشہور ہے، آج ہمارے سامنے موجود ہے۔ علی گڑھ میں آپ سنتے ہیں AMU، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی، تو وہ کس وجہ سے، کون سی یونیورسٹی ہے؟ جو محمڈن اینگلو اورینٹل کالج تھا، وہی ترقی کرتے کرتے آج ہمارے سامنے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے نام سے موجود ہے۔ تو یہ سر سید احمد خان کا بہت بڑا کام تھا۔ اس ادارے کے ذریعے بے انتہا تعلیمی خدمات انجام دی گئی ہیں، ملک بھر سے بچوں نے فیض اٹھایا ہے، آج بھی لاکھوں کی تعداد میں وہاں بچے پڑھ رہے ہیں۔ 1886 عیسوی میں یعنی 1886 میں ایک ادارہ مسلم ایجوکیشنل کانفرنس کے نام سے قائم کیا، جس کا مقصد پورے ملک میں تعلیمی ادارے قائم کرنا تھا۔ دیکھو بچوں، سر سید احمد خان نے تعلیم کے حوالے سے بے انتہا خدمات انجام دی ہیں، تو انہوں نے سب سے بڑا کارنامہ کیا ہے ان کا کہ 1877 میں آپ یوں مان لیں کہ انہوں نے ایک کالج قائم کیا علی گڑھ میں، محمڈن اینگلو اورینٹل کالج، جو بعد میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے نام سے مشہور ہوا، ترقی کرتے کرتے یعنی یونیورسٹی بن گئی۔ اس کے علاوہ انہوں نے ایک اور ادارہ 1886 عیسوی میں قائم کیا، کون سا؟ مسلم ایجوکیشنل کانفرنس۔ یہ ایک ایسا ادارہ تھا کہ جس کا کام یہ تھا کہ ہم ملک بھر میں تعلیمی ادارے قائم کر سکیں، یعنی یہ ایک کانفرنس بنائی گئی، ایک آپ یوں سمجھ لیں کہ ایک سوسائٹی بنائی گئی یا ایک آرگنائزیشن بنائی گئی، ایسا ادارہ قائم کیا کہ جس کے ذریعے پورے ملک میں انہوں نے سوچا کہ ہم سکول قائم کریں گے۔ اتنی بات آ گئی آپ کو سمجھ میں؟ اب اس کے علاوہ سر سید نے اور کیا کام کیا ہے؟ مختصر طور پر ایسے بچوں بہت سارے کام ہیں سر سید احمد خان کے، یعنی ان کے خدمات کا کوئی اندازہ نہیں ہے، لیکن ہم نے یہ سرسری طور پر دیکھا ہے کہ علم کے حوالے سے انہوں نے کیا خدمات انجام دی ہیں۔ مختصر طور پر ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ سر سید احمد خان نے جدید تعلیم کو عام کرنے کے لیے کئی ادارے قائم کیے، اور اس کے علاوہ کئی کتب، رسائل اور مضامین بھی تحریر کیے۔ کتب بچوں کتاب کی جمع ہے، کس کی؟ کتاب کی جمع کیا ہے؟ کتب۔ بہت ساری کتابیں لکھی۔ رسائل، رسالہ کی جمع ہے، بہت سارے رسالے لکھے، اور مضامین یعنی مضمون کی جمع ہے مضامین، بہت سارے مضامین بھی لکھے ہیں۔ ان کی مدد سے سر سید احمد خان نے تعلیم کو عام کرنے کی کوشش کی ہے۔ بچوں کتابیں آپ ان کے نام لکھ سکتے ہیں یہاں پر، بہت ساری کتابوں کے نام آپ کو جس طرح یاد ہیں: تاریخ سرکشی بجنور، خطبات احمدیہ، اسباب بغاوت ہند، اثار السنادید۔ اس کے علاوہ آپ لکھ سکتے ہیں جو بھی آپ کو ذہن میں آتی ہیں، جو ہم پڑھ چکے ہیں پہلے کتابیں، تو ان کے نام آپ یہاں پر لکھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ وہ کتابیں لکھ کے کتابوں کے ذریعے بھی انہوں نے تعلیم کا ہی درس دیا ہے، تو وہ بھی ان کی تعلیمی خدمات میں بھی آتی ہیں۔ سر سید کی علمی، ادبی اور اصلاحی خدمات کو
رہتی دنیا میں یاد کیا جاتا رہے گا۔ کیوں بچوں؟ کیونکہ ان کی خدمات کو کبھی بھی فراموش نہیں کر سکتے۔ انہوں نے ہندوستانی قوم کے لیے بے انتہا خدمات انجام دی ہیں۔ تو ابھی تک ہم نے بچوں کیا پڑھا ہے؟ سر سید احمد خان کی آج ہم علمی خدمات کے حوالے سے پڑھ چکے ہیں۔ امید ہے کہ آپ نے اس کو اچھے سے سمجھا ہے۔ تو ہم نے یہی دیکھا کہ سر سید احمد خان نے 1857 کی بغاوت کے بعد جب تعلیم کی کمی محسوس کی تو انہوں نے ایک پختہ ارادہ کیا کہ میں جدید تعلیم سے لوگوں کو آراستہ کروں گا، یعنی جدید تعلیم لوگوں تک پہنچاؤں گا۔ تو انہوں نے اس سلسلے میں کیا کیا؟ بہت سارے اسکول قائم کیے۔ مراد آباد میں، غازی پور میں انگریزی اسکول قائم کیا، سائنٹیفک سوسائٹی قائم کی غازی پور میں، جس کے ذریعے ترجمے کروائے گئے اہم کتابوں کے۔ پھر رسالہ تہذیب الاخلاق نکالا، جس میں اصلاحی، مذہبی، اس کے بعد علمی، ادبی مضامین شائع ہوتے تھے، جو پڑھ کر لوگوں کے اندر اخلاقی قدریں پیدا ہوئیں، لوگوں کے اندر ذہنی بیداری ہوئی، ان کے اندر زندگی کا ایک جوش پیدا ہو گیا۔ اردو ادب کو کافی فروغ ملا اس رسالے کی وجہ سے۔ علی گڑھ کالج جو ہے وہ قائم کیا انہوں نے، جدید طرز کا کالج تھا، نئی طرح کا، جس طرح کے انگلستان کے، یعنی انگلینڈ کی ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز تھے، ادارے تھے، اس طرح کا کالج قائم کیا تاکہ جدید تعلیم فراہم کی جا سکے، جدید تعلیم کو ہم عام کر سکیں لوگوں میں، یعنی موجودہ دور میں جس تعلیم کی ضرورت ہے ایسی تعلیم کو عام کرنے کی کوشش کی گئی۔ اور وہ دیکھا کہ انگلینڈ میں لوگ، وہ انگلستان کے باہر کے لوگ ایڈوانس کیوں ہیں، آگے کیوں ہیں ہم سے، تاکہ ہم بھی ان کی تعلیم پڑھیں اور ہم بھی ان کی طرح آگے بڑھ سکیں، سوچ ہماری بھی تبدیل ہو۔ تو ویسی تعلیم یہاں پر پیش کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ تو اس کے علاوہ مسلم ایجوکیشنل کانفرنس قائم کی، جس کا مقصد یہ تھا کہ ہم پورے ملک میں کیا کریں کہ ایسے ہی ادارے قائم کریں، پورے ملک میں تعلیم کو عام کر دیں۔ تو بچوں، امید ہے کہ آپ کو آج کا سبق اچھے سے سمجھ آیا ہے۔ آپ لوگ پورا لیکچر سنیے، آخر تک دیکھیے، جو چیز آپ کو سمجھ میں نہیں آیا تو وہ آپ پوچھ سکتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ تو اگلی کلاس میں ہم پڑھیں گے سر سید احمد خان کی نثر نگاری یا طرز تحریر۔ تو تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ یہ نوٹ اپنے پاس لکھ کے تیار کیجیے۔ تھینک یو سو مچ۔